ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب حاجی حسن دشتی ابن مرحوم مغفور جناب حاجی حسین دشتی کی روح کو اصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہو هو الغفور الرحیم۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مجلس ترحیم ایک نہایت ہی محترم شخصیت کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی جا رہی ہے، اس لیے مجلس کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کچھ اہم پوائنٹس جو ہماری ذاتی شخصی انفرادی اجتماعی زندگی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم ہے۔ اس لیے مومنین، میں چاہتا یہ ہوں کہ آج آپ پوری توجہ کے ساتھ آخر تک اس مجلس کو سنیں، سماعت فرمائیں، کیونکہ ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے جو آج میں اس مجلس کے ذریعے سے آپ کی نہایت ہی مقدس اور پاک و پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے مومنین کہ آپ آج پوری مجلس شروع سے آخر تک ضرور سماعت فرمائیں گے، اور میں جو کچھ بھی آج گفتگو کروں گا انشاءاللہ وہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، رب العالمین
اعلان کر رہا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، بہت ہی اہم انداز ہے، بہت ہی خوبصورت انداز ہے، میرے نبی، میرے حبیب، میرے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے، کس سے کہہ دیں؟ میرے بندوں سے کہہ دیں، میرے بندے، تو میرے بندے کیسے ہیں پروردگار، یعنی تیرے بندے کیسے ہیں پروردگار؟ تو آواز آئی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہوں سے اپنی زندگی کو کثیف کر لیا ہے، میلی کر لیا ہے، جنہوں نے گناہوں کے ذریعے سے اپنا دامن داغدار کر لیا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، انہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی وہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ نے آواز دی جو گنہگار ہیں وہ مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے اپنی زندگی کو گناہوں سے کثیف کر لیا ہے، گندی کر لیا ہے، میلی کر لیا ہے، ان سے کہہ دیجئے میرے نبی وہ مایوس نہ ہو جائیں، نا امید نہ ہو جائیں، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ان کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ کیوں بخشے گا؟ کیا وجہ ہے کہ پروردگار ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اللہ نے آواز دی اس لیے کہ انہو هو الغفور الرحیم، اللہ اکبر، کیونکہ خدا وہ ہے جو غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، اور رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں تو آؤ، گناہ کرنے کے بعد پشیمان ہو کر تو آؤ، گناہ کرنے کے بعد نادم ہو کر تو آؤ۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو اس طریقے سے کہ تمہارے سر جھکے ہوئے ہونے چاہیے، اور ایک مجرم کی حیثیت سے ایک حاکم مطلق کی بارگاہ میں حاضری دو، وہ حاکم جو عالمین کا حاکم ہے، وہ حاکم کہ جس کے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے۔ اس لیے جب ہم پروردگار کی بارگاہ میں شرائط کے ساتھ حاضر ہوں گے تو پروردگار آواز دے رہا ہے کہ میں تمہیں گناہوں سے پاک و پاکیزہ کر دوں گا۔ کتنے پاک و پاکیزہ ہو جاؤ گے اور کس طریقے سے تمہارے گناہ دھلیں گے؟ تو آواز آئی کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ جب شکم مادر سے اس دنیا میں آتا ہے تو کیا اس کے ذمے کوئی گناہ ہوتا ہے؟ نہیں نا، کتنا پاک ہوتا ہے گناہوں سے۔ بالکل اسی طرح سے تائب بھی جو ہے، گناہ کرنے والا بھی توبہ کر لے تو وہ پروردگار کی نگاہ میں اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ لیکن عزیزو، شرط ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا
کہ ایک ہی شرط ہے، نادم ہو جائے، پشیمان ہو جائے، اور وہ گناہ جو کیے ہیں اگر وہ حق الناس کی شکل میں ہے، کسی کا حق پامال کر لیا ہے، کسی کو زبان سے ستایا ہے، اگر حق چھین لیا ہے تو حق جا کر واپس کر دے، اگر کسی کو اذیت دی ہے زبان سے، زبان کے ڈنک کے ذریعے سے، نیش زبان سے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اگر وہ زندہ ہے تو جائے اور جا کر اس سے معافی مانگ لے، اور اگر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو اس کی قبر پہ جائے اور اس کے لیے اللہ سے استغفار کرے، اس کے لیے کار خیر کرے، پروردگار انشاءاللہ ایسے لوگوں کو بخشے گا۔ لہذا عزیزو، ضروری یہ ہے کہ ہم اس آیت کو سمجھیں۔ پروردگار اگر آیہ توبہ نازل نہ کرتا، یعنی گناہ کرنے کے بعد کوئی آیت ایسی نہ آتی کہ بھیا گناہ تو تم نے کر لیا ہے، اب تو تمہیں جہنم میں جانا ہی جانا ہے، اب تو اور کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے، تو اس سے سرکشیوں میں اضافہ ہوگا۔ اگر قانون توبہ نہ ہوتا تو انسان اور زیادہ گناہ کر کے اپنے دامن کو اور زیادہ کثیف کر لیتا۔ کیوں؟ مثال دیتا ہوں میں تاکہ میرے چھوٹے بچے بھی میری بات کو سمجھ سکیں۔ فرض کیجئے کہ اللہ کہتا کہ اگر کسی نے گناہ کر لیا تو اب اس کے لیے کوئی بخشنے کے امکانات اور چانسز نہیں ہیں، اسے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ اس انسان کو تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ لہذا ایک شخص کی عمر 40 سال ہو گئی، 45 سال ہو گئی، 50 سال کی عمر ہو گئی، اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ اب لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ اچھے کام کریں، لاکھ کار خیر انجام دیں، ہمیں تو جہنم میں جانا ہے، تو نماز پڑھنا بند کر دے گا، کار خیر کرنا بند کر دے گا، اور اس کے بعد گناہوں میں اضافہ کر دے گا کہ جب وہاں جلنا ہی ہے جہنم میں تو لاؤ گناہ کر کے جو ہے اور زیادہ جو لذت گناہ ہے اسے حاصل کر لیں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، اگر تمہاری عمر 70 سال 80 سال کی بھی ہے اور ملک الموت کے آنے کے تھوڑی دیر پہلے تم صدق دل سے توبہ کر لو گے تو پروردگار تمہارے گناہوں کو اس طریقے سے معاف کر دے گا کہ جیسے تم ابھی عالم وجود میں آئے ہو، تمہاری ابھی ولادت ہوئی ہے، تم ابھی پیدا ہوئے ہو۔ لہذا عزیزو یاد رکھیے گا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم مسئلہ ہے جو فقط دین مبین اسلام میں ہے، اور مسئلہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ نہیں چاہتا کہ مایوس کرے۔ ہمارے یہاں کوئی ایسی گلی نہیں ہے، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو بند ہو، بلکہ ہر گلی جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے۔ بند گلی ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ عزیزو، یہ بات ذہن میں رکھیں گے، یہ اہم نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ گناہ کر کے اگر انسان کو ہوش آ جائے تو اسے توبہ کر لینا چاہیے۔ توبہ کیسے ہونی چاہیے؟ ہاں، توبہ کے طریقے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ الندم علی ما مضی، جو تم نے کیا ہے، جو گناہ کیے ہیں اس پر پشیمان ہونا ہے، اور پریزنٹ ٹینس میں یعنی موجودہ زمانے میں ارادہ کرنا ہے
فیوچر کے لیے کہ اب کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اور اگر حق اللہ کو پامال کیا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھی ہے تو ان نمازوں کو پڑھ لے، روزہ نہیں رکھا ہے ان روزوں کو رکھ لے، اور اسی طرح سے اگر کسی کا حق پامال کیا ہے تو حق کو واپس کر دے۔ بس اتنی سی معمولی سی شرط ہے، اگر انسان ان شرائط کے ساتھ توبہ کر لے گا تو اسے وہ جنت ملے گی کہ جس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے جنات عدن التی تجری من تحتها الانہار، وہ جنت ملے گی کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور جنت عدن ہوگی، عدن باقی رہنے والی جنت، ہمیشہ باقی رہے گی، ہزاروں سال، لاکھوں سال، کسی کو نہیں معلوم کہ یہ جنت جو ہے میں انسان کو کب تک رہنا ہے، لیکن ایک بہت بڑا پیریڈ ہے، ایک بہت بڑا زمانہ ہے جس میں انسان کو وہاں پر رہنا ہے۔ تو آج کی مجلس کے ذریعے سے یہ خوبصورت میسج، یہ بہترین پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے یہ سوچا کہ ہم نے تو گناہ اتنے کر لیے ہیں کہ اب واپسی ممکن نہیں، اب اللہ کو راضی کرنا مشکل نہیں، اب راضی کرنا مشکل ہے، تو وہ جو ہے غلط سوچ رہا ہے، بلکہ واپسی ممکن ہے، اللہ کو راضی کرنا ممکن ہے۔ شرائط میں نے عرض کیا کہ وہی ہیں کہ ہم توبہ کو سمجھ کے توبہ کریں۔ ایک حدیث اور پیش کرتا ہوں، یہ حدیث بھی عزیزوں بہت ہی خوبصورت ہے، سنیں اس حدیث کو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ گناہ 3 طرح کے ہیں، ذنب مغفور، ذنب غیر مغفور، ذنب یرجا لصاحبہ۔ 3 طرح کے گناہ ہیں۔ ایک گناہ تو وہ ہے جو معاف کر دیے جائیں گے، دوسرا گناہ وہ ہے جو غیر مغفور، معاف ہی نہیں کیے جائیں گے، وَذَنْبٌ یرجا لصاحبہ، اور گناہ کی تیسری قسم یہ ہے جس میں معاف کرنے کے امکانات اور چانسز ہوں۔ میری بات آپ تک واضح ہو رہی ہے نا؟ تیسرا گناہ بہت ہی امپورٹنٹ، جس میں ہو سکتا ہے معاف کیے جائیں ہم، اور ہو سکتا ہے معاف نہ کیے جائیں۔ اب آئیے ان تینوں گناہ کے سلسلے میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں کہی ہیں میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ وہ گناہ جو معاف کر دیے جائیں گے وہ کون سے گناہ ہیں؟ وہ حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حقوق پروردگار معاف کر دے گا۔ اور وہ گناہ جو بالکل نہیں معاف کیے جائیں گے، کسی بھی طرح سے وہ گناہ بخشے نہیں جائیں گے، وہ کون سے گناہ ہیں؟ وہ شرک ہے۔ شرک کرنے والا یعنی مشرک کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کا تم نے کسی کو شریک بنایا تو پروردگار اسے معاف نہیں کرے گا۔ اور تیسرا گناہ جس میں بخشنے کے امکانات و چانسز ہیں میں بھی کہ یہ گناہ معاف کر دیے جائیں، وہ ہے حق العباد، حق الناس، لوگوں کے حقوق۔ ایک شخص نے ایک شخص کا مال ہڑپ لیا، غصب کر لیا، جائیداد میں اپنی بہن کا حصہ نہیں دیا، جائیداد میں اپنے کمزور بھائی کا حق چھین لیا طاقت کے بل پہ، تو جب تک یہ لوگ معاف نہیں کریں گے پروردگار بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اگر کسی کا حق پامال کر لیا ہے، کسی کا حق غصب کر لیا ہے،
تو خدا کہتا ہے میں کیوں معاف کروں؟ تم نے حق میرے بندے کا پامال کیا ہے اور معافی کے لیے میری بارگاہ میں آئے ہو۔ ہاں، مجھے ایک صورت میں معاف کرنے کا حق ہے کہ جب وہ معاف کر دے گا تو میں بھی معاف کر دوں گا، لیکن معافی کی ابتدا اور آغاز ادھر سے ہونا چاہیے جس کا حق غصب کیا ہے، جس کا حق پامال کیا ہے، ادھر سے معافی ہونی چاہیے۔ میرے بندے سے کہہ دو معاف کر دے گا، یا اس کے حق کو ادا کر دو معاف کر دے گا، تو میں خدا بھی جو ہے معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو تیار ہوں تمہیں بخشنے کے لیے، میں تو بہانہ تلاش کرتا ہوں تمہیں معاف کرنے کے لیے۔ آؤ میری بارگاہ میں تو تم سے محبت کرتا ہوں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں، میں ارحم الراحمین خدا ہوں، میں تو فرعون و نمرود و شداد کو عطا کرتا ہوں، میں ایسا کریم ہوں کہ اپنے دشمنوں کو بھی جو ہے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا۔ تو کیا میں تمہیں مایوس کر دوں گا؟ نہیں میرے بندے، آ جا میری بارگاہ میں، آ جا میرے حضور، اور جب تو میری بارگاہ میں آ جائے گا اور میرے بندے کے حقوق کو جو پامال کیا ہے اسے واپس کر کے آئے گا تو میں تجھے جنت عدن میں جگہ دوں گا۔ اس لیے عزیزو، گناہ پھر میں عرض کر رہا ہوں 3 طرح کا ہے۔ ایک وہ گناہ جو معاف کر دیا جائے گا، دوسرا وہ گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جائے گا، اور تیسرا وہ گناہ ہے اس میں بخشنے کے امکانات اور چانسز ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بندوں کے حقوق۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزو کہ اللہ بندوں کے مسئلے میں بہت ہی سخت ہے، بہت بندوں کے مسئلے میں وہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ میں ایک آیت اللہ ہے دست غیب شیرازی کی ایک کتاب ہے جس کا نام گناہان کبیرہ ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں عزیزو، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہر گھر میں قرآن، تحفۃ العوام، وظائف الابرار، مفاتیح الجنان جیسی کتابیں ہر گھر میں پائی جاتی ہیں، اسی طرح سے ہر گھر میں آیت اللہ دست غیب شیرازی کی لکھی ہوئی کتاب گناہان کبیرہ بھی ہونا چاہیے۔ کتاب کی بات کر رہا ہوں، کتاب گناہان کبیرہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، گناہان کبیرہ نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا جی۔ اس لیے اس کتاب کو ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر ہم نے ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ شروع سے لے کر آخر تک پوری کتاب میں نے پڑھ لی، ہم نے پڑھ لی اور سمجھ کے پڑھی، تو یاد رکھیے ہماری معنویت میں تبدیلی آ جائے گی، اندر سے ہم میں تبدیلی آئے گی، اور ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ کتاب پڑھنے کے پہلے ہماری کیا حالت تھی، ایمانی حالت کیا تھی، اور کتاب پڑھنے کے بعد ہماری حالت کیا ہے۔ یہ تبدیلی ہم محسوس کریں گے۔ اس لیے عزیزو، اس مجلس کے بہانے سے میں چاہتا یہ ہوں کہ جو لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں ان سے دست ادب جوڑ کر صرف یہ گزارش کروں کہ اگر یہ کتاب آپ کے پاس نہیں ہے تو اویلیبل ہے، نیٹ پر بھی ہے، اور مختلف زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے۔ اردو میں گناہان کبیرہ کے نام سے ہے، اور انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے گریٹر سنس۔ لہذا مومنین، یہ کتاب جو ہے آپ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ آیت اللہ ہے
دست غیب شیرازی کی معرکۃ العارا کتاب ہے. اللہ اکبر، بہت ہی عظیم کتاب ہے آیت اللہ دست غیب شیرازی کی. وہ کہتے یہ ہے، آیت اللہ دست غیب شیرازی کہتے ہیں ایک بار اللہ نے حضرت جبریل کو پیغمبر کے پاس بھیجا. سنیں اس روایت کو، یقین جانیے اگر یہ روایت ہمارے دل میں اتر گئی تو بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ہم چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے کیسے جھگڑا کر لیتے ہیں. اگر اس طرح کی روایتیں ہمارے پاس موجود ہوں اور ہمارے دل و دماغ میں اتر جائیں تو پھر بہت سے مسائل مومنین حل ہو سکتے ہیں. آئیے میں آج ہدیے کے طور پہ، تحفے کے طور پہ، آپ حضرات جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں، آپ کی خدمت میں ایک تحفہ روایت کی شکل میں پیش کر رہا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ تحفہ مال دنیا ہی ہو، معنوی تحفہ بھی ہو سکتا ہے نا، روحانی تحفہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ میں آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پہ یہ روایت پیش کرنے جا رہا ہوں. آیت اللہ دست غیب شیرازی کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبریل امین پیغمبر اسلام پر نازل ہوئے، تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بعد از تحفہ درود و سلام ایک اہم میسج ہے جو آپ کی امت تک پہنچانا چاہتا ہے. ایک بہت ہی اہم پیغام ہے، ایک بہت ہی خوبصورت میسج ہے جو پروردگار جو ہے وہ آپ کی امت تک پہنچانا چاہتا ہے. پیغمبر نے کہا جبریل وہ کون سا پیغام ہے، وہ کون سا میسج ہے؟ کہا اللہ نے کہا ہے کہ آپ میرے نبی سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ کا امتی کسی بندے کے حق کو پامال کر کے، کسی بندے کا حق غصب کر کے، کسی کی پراپرٹی چھین کر میری نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر آئے تو جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا میں خدا اس پر لعنت بھیجتا رہوں گا. میں خدا اس پر لعنت بھیجتا رہوں گا. جب تک وہ نماز پڑھے گا میں لعنت بھیجوں گا. آپ نے اسے بڑی آسانی سے تو نہیں لیا ہے اس بات کو. بہت امپورٹنٹ بات ہے عزیزو، بہت اہم بات ہے کہ جب تک نماز پڑھے گا خدا کی رحمتوں سے دور رہے گا. نماز انسان اس لیے پڑھتا ہے نا کہ اللہ کی رحمت نازل ہو، لیکن اگر حق پامال کر کے نماز پڑھے گا تو یہ مصلی پر نہیں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی رحمتوں سے اتنی دیر دور ہو رہا ہے. اور پروردگار جسے اپنی رحمتوں سے دور کر دے، کون ہے جو اسے مشمول رحمت کر سکے؟ کون ہے کہ اس کے لیے رحمت کا انتظام کر سکے؟ کیوں؟ اس لیے ہم نے دیکھا ہے پرسنل لائف میں بھی کہ بہت سے لوگ مالی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہت خوشحال تھے، لیکن باپ کا انتقال ہوا. بہت توجہ کیجئے گا، باپ کا انتقال ہو گیا اور باپ کے انتقال کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے حق کو پامال کر لیا. بہن کا حق نہیں دیا، رشتہ دار کا حق نہیں دیا. نتیجہ یہ ہوا اللہ نے کہا کہ میں اپنی رحمت جو ہے اس پر نازل نہیں کروں گا. پروردگار اگر اپنی رحمت اس سے چھین لے تو آپ جانتے ہیں کیا ہے کہ جس سے پروردگار رحمت چھین لیتا ہے وہ مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. گھر بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، دولت بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن جو چیز نہیں ہے وہ سکون ہے جو چھن گیا ہے، وہ اطمینان ہے جو چھن گیا ہے. یاد رکھیں گے عزیزوں. کیوں؟ سب کچھ ہونے کے بعد بھی پریشان ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے اس پر لعنت بھیجنا شروع کر دیا ہے. پروردگار لعنت بھیج رہا ہے.
جب اللہ لعنت بھیجے گا تو اسے سکون کہاں سے ملے گا؟ اب یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، نماز شب بھی ادا کر رہا ہے، دعائیں بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی مشمول نعمت پروردگار، مشمول رحمت پروردگار نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے وہ پریشان تو رہے گا ہی۔ اب نہ اسے نماز اسے فائدہ پہنچا رہی ہے، نہ اس کے اعمال خیر اسے فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے خدا کی ناراضگی مول لی ہے، بندے کے حق کو پامال کر کے اللہ کی ناراضگی مول لی ہے۔ اور نتیجہ یہ ہے عزیزو، نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہ گیا ایک عامل کے پاس کہ آپ ہمیں ایک تعویذ دے دیجئے، ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، ہمارا بزنس کام نہیں کر رہا ہے۔ کیسے تعویذ کام کرے گی جس پر اللہ اپنی رحمت کو جس سے چھین لیا ہے، جو غضب نازل کر رہا ہے، کیسے وہ جو ہے خوشحال رہ سکتا ہے؟ لہذا عزیزو یاد رکھیے گا یہ بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آج کی تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں بندوں کو راضی کرنا ہے۔ جب بندے راضی ہو جائیں گے تو یاد رکھیے کہ خدا بھی اپنی رحمت جو ہے وہ ہمارے اوپر نازل کرے گا۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں مومنین کہ آپ کی خدمت میں کچھ باتیں مرحوم کے سلسلے میں عرض کروں۔ مرحوم و مغفور حاجی حسن دشتی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برگزار کی جا رہی ہے اور پوری دنیا میں یہ مجلس سنی جا رہی ہے۔ لہذا عزیزو، میں نے آپ کا بہت وقت لیا اور پوری توجہ کے ساتھ آپ نے جو یہ مجلس سماعت فرمائی ہے، میں دل کی گہرائی سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص دشتی فیملی کی جانب سے جو یہ مجلس کا انعقاد ہوا ہے ان کی جانب سے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ مومنین، یہ محبت حسین جو ہمارے دلوں میں پائی جا رہی ہے، حقیقت میں یہ ایک بہت ہی اہم دولت ہے جو ہمیں پاکیزہ دودھ کے ذریعے اور پاکیزہ خون کے ذریعے والدین اور پیرنٹس کے ذریعے سے ملی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر دودھ پاکیزہ ہے تو اس کا اثر ہماری زندگی پر ہوتا ہے۔ اسی لیے جب حاکم ظالم نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین نے وہاں پر اپنی ماں کا تذکرہ کیا، ان کے پاکیزہ دودھ کا ذکر کیا، اور امام نے کہا یہ علا ان الدئی ابن الدئی قد رکضا بین اثنتین بین السلت والذلہ حیات من الذلہ، یہ مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے، اسے معلوم نہیں کہ حسین سر تو کٹا سکتا ہے لیکن اس ظالم کے مقابلے میں سر جھکا نہیں سکتا ہے۔ حیات من الذلہ، ذلت حسین سے بہت دور ہے۔ اس کے بعد امام حسین فرماتے ہیں کیوں حسین بیعت نہیں کر سکتا؟ امام فرماتے ہیں وَحُجُورٌ طَابَتْ وَطَهُرَتْ، کیونکہ حسین نے پاکیزہ دودھ پیا ہے، لہذا ظالم کے مقابلے میں حسین جو ہے وہ اپنا سر جھکا نہیں سکتا۔ اور یہی اعلان جو حسین نے کیا تھا، اسی اعلان کے ساتھ
امام حسین آگے بڑھے اور کربلا کی سرزمین میں آ گئے۔ 28 رجب کو آپ نے اپنا محبوب اور پیارا وطن مدینہ چھوڑا ہے عزیزو، چونکہ ایک ایسے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے جو مجلسی بھی تھے، نمازی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کے رونے کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے تو ہمارے اوسان خطا کر جاتے ہیں، ہماری عقل کام نہیں کرتی ہے، لیکن ہائے وہ حسین جو 71 جنازوں کو اٹھا کر امام سجاد کے پاس آتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے میرے لال سید سجاد غش سے آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارا بابا تم سے خدا حافظی کے لیے آیا ہے، تمہارا بابا تم سے رخصت آخر کے لیے آیا ہے، ذرا غش سے آنکھیں تو کھولو۔ عزادارو، امام سجاد نے امام حسین کو دیکھا، بابا یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے، سر سے پیر تک آپ خون میں غلطہ ہیں، اے بابا میرا چچا عباس کہاں ہے، میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے، میرا بھیا قاسم، ایک ایک کو پوچھ رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا بس اتنا سمجھ لو میرے لال کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں بچا ہے، سب قتل کر دیے گئے، سب قتل کر دیے گئے، اجرکم علی اللہ۔ آزادارو، امام حسین جب رخصت ہونے لگے تو ایک جملہ کہا، میرے لال سید سجاد مجھے معلوم ہے میری شہادت کے بعد ہمارے خیموں میں آگ لگا دی جائے گی، خواتین کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی، اے میرے لال کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک تمہیں زنجیروں میں جکڑ کر پھرایا جائے گا، اے میرے لال ایک وقت آئے گا کہ شام میں تمہیں رہائی ملے گی۔ میرے لال سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا حق وفا تو یہی ہے کہ جب وہ ٹھنڈا پانی پیے تو حسین غریب کی پیاس کو یاد کر لیں۔ عزیزو، یہ پیاس ایک ایسا مرحلہ ہے کہ سید سجاد اس نے کبھی بھی فراموش نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی عزیزو کہ جب امام سجاد مدینے کی گلیوں میں آتے تھے اور قصاب امام کو دیکھتے تھے تو اپنے جانوروں کو کپڑے سے چھپا دیا کرتے تھے، کیونکہ امام سوال کرتے تھے بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے یہ جو جانور ذبح کیا ہے اسے ذبح کرنے سے پہلے تم نے پانی پلایا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا؟ تو قصاب کہتے تھے مولا ہم قصابوں کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو اسے پانی پلا کر ذبح کرتے ہیں۔ تو امام کربلا کی طرف رخ کر کے آواز دیتے تھے، لیکن ہائے میرا بابا حسین جسے بے آب ہی پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضن بقضائه وتسلیما لامرہ۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی مرحوم مغفور جناب حاجی حسن دشتی کو جنت عالیہ فردوس میں جگہ عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور حاجی حسن دشتی ابن مرحوم مغفور حاجی حسین دشتی کی روح کو ایصال فرما دی۔